شامی صاحب سر، آج کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہاں پر یہ معاملہ زیر غور آئے گا، تو ہم کیا سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ واقعی جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں؟ نہیں، خبر تو یہ آ رہی ہے کہ خود جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاونین ہیں جی ان میں اتفاق رائے نہیں ہے، اور جو نائب صدر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہمیں جنگی آپشن کی طرف نہیں جانا چاہیے ٹھیک، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اسی طریقے مطلب کوئی کنسنسس نہیں ہے حتمی فیصلہ نہیں ہوا پریزیڈنٹ ابھی۔ ٹرمپ کے معاونین میں، ٹھیک، اور اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ بہت جلد بازی میں کوئی اقدام ہو سکتا ہے، اچھا، اگرچہ کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تیاریاں جو ہیں شروع کر دی گئی ہیں، فوج کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں، اور فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے اس کے طیارے پرواز کریں گے اور کہاں اٹیک کریں گے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو خبریں تو اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن جو حملہ کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک تو اب ایک جو ایرانی عوام ہے وہ بھی بھاری تعداد میں اب سڑکوں پہ آ چکے ہیں، جی ہاں، اور ایک یہ جو فساد پھیلا رہے تھے جو لوگ اور جو مظاہرے کر رہے تھے اور تشدد کا پرتشدد مظاہرے کر رہے تھے، ان کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا ہے، صحیح، اور اس وجہ سے اب وہ ایک بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور اس وقت جو ایران کی سڑکیں ہیں وہ مظاہرین ڈومینیٹ کر رہے ہیں جو حق میں ہے حکومت کے۔ جو انقلاب کے ساتھ ہیں، جو حکومت کے ساتھ ہیں، اور جب امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس قدر اریاں ہو کر سامنے آ گئے اور ایران پر جھپٹنے کے لیے تیار نظر آئے، تو اس نے ظاہر ہے کہ پھر ایرانی قوم کے اندر بھی ایک وحدت جو ہے پیدا کر دی اور ایک اتحاد کی لہر دوڑا دی، کیونکہ اب یہ جو یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے نا کہ وہ رضا شاہ پہلوی جو ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی ایرانی قوم موجود ہے اور بادشاہت کو بحال کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ اس یعنی جو حکومت ہے اس وقت اس کے خلاف بغاوت کر کے اور تاج پوشی کرے گی رضا شاہ پہلوی کی، تو یہ کوئی بات جو ہے۔ اگر ایران کو مفلوج کرنا ہے اور رجیم چینج کرنا ہے تو امریکہ کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی کہ کیا امریکہ تو ایک تو سائبر اٹیک کر سکتا ہے، اچھا، پھر فضائی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فوجی اتر جائیں جا کے۔ ایران کے پاس دیکھیے نا، ایران کے پاس تو 5 لاکھ فوج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر امریکہ کے فوجی جو ہیں کوئی 500 200 400 آ جاتے ہیں وہاں، تو اگر ولن تو ان کا آنا اور وہاں اترنا، اور پھر یہ کتنا ایک مشکل ہوگا، اور پھر یہ جہاں ان کو کوئی سپورٹ نہ ہو اس گرد سے، بالکل، تو وہ تو ایک محصور ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے، اچھا، یعنی ایک سمجھے میں سب کنویں میں گر جائیں گے۔ تو اگر فوجیں اتارتے ہیں، اگر فوجیں اتارتے ہیں، بوٹ آن گراؤنڈ اگر اتارتے فوجیں ہیں، تو اتارتے پھر ہیں، ایئر سٹرائکس جو ہیں جو وہ بھی ایئر سٹرائکس وہ کر سکتے ہیں اور سائبر اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ شامی صاحب ایک لفظ یوز ہو رہا ہے جی، سائیکولوجیکل، یعنی نفسیاتی مہم۔ نفسیاتی مہم یہ ہے نا کہ اب اس پر پریشر ڈالا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جو تجارت کرے گا اس کے اوپر ٹیرف اور لگ جائے گا، اور 25% اور کمپنیاں جو ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، مطلب ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر کے، تاکہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے یعنی خوف زدہ ہو جائے، لیکن وہ تو خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی خوف و ہراس کی کیفیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ایران جو ہے، دیکھیے ایران انسپائریشن حاصل کرتا ہے واقعہ کربلا سے، تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی ان کو فلسفہ شہادت جو ہے نا وہ ہماری جو فقہ جعفریہ ہے اس کی بنیاد ہے، فلسفہ شہادت پر یقین رکھتے ہیں، جان دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو وہ مطلب خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے قابو پایا گیا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گی اسرائیل کے لیے بھی۔ اور پھر دیکھیں ایران جو ہے، ایران کے بارے میں خبر آئی ہے کہ اس نے کوئی بلومبرگ نے خبر دی ہے کہ 2.7 ارب ڈالر کے میزائل جو ہیں وہ روس کو فراہم کیے ہیں۔ صحیح، تو ایران جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنالوجی میں کوئی پیچھے نہیں ہے، میزائل جو ہیں
وہ تیار کر رہا ہے، ڈرون جو ہیں وہ بھی اس اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا شاہین صاحب جون میں جب اسرائیل پر حملے ہوئے تھے، اور ایران نے پھر اس وقت کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو گئے تھے، اور وہاں یہی کہا جا رہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیے جو اسٹار لنک سیٹلائٹ ہے، ہاں جی، اس انٹرنیٹ سروس کو جیم کر دیا انہوں نے، ایلون مسک کی اور طرف سے جو آن کی گئی تھی، کاٹ دیا ان کا رابطہ. بالکل. دیکھیں انٹرنل ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری رہی، جی ہاں، داخلی طور پر بینکنگ ایپس چل رھی ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیلیوری ایپس ہیں، جو انٹرنل سسٹم ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل وہ چل رہی لیکن بین الاقوامی اس کو کاٹ دیا انہوں نے، تاکہ وہاں سے آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا نہ کر سکیں اور ایک مصنوعی جو ہے امیجز نہ دکھا سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا ایک انہوں نے ایک طاقت کا مظاہرہ